أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے آج انشاءاللہ تعالی تفسیر کریں گے. پہلے اس کی لفظی ترجمہ ہو جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم تفسیر کریں گے. تو آیت نمبر 51 ہے، یعنی آیت نمبر 51. وَإِذْ، اور جب، وَعَدْنَا، وعدہ کیا ہم نے، موسیٰ سے، 40 لیلتن، راتوں کا، پھر، اتخذتم العجل، بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، من بعد ہی، بعد اس کے، وانتم، اور تم، ظالمون، ظالم تھے. تو یہ جو ہماری آیت نمبر 51 ہے، اس میں وَإِذْ وَعَدْنَا، یعنی اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے، اب اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ سے. اب پیچھے تھوڑی سی سٹوری میں آپ کو بتا دوں کہ جب بنی اسرائیل نکلے تھے کہاں سے، موسیٰ کے ساتھ مل کر، یہ جو فرعون کے ظلموں سے تنگ آ کر نکلے تھے، تو آگے سمندر آ گیا تھا، سمندر کو پار کر لیا. پار کرنے کے بعد جب فرعون تھا وہ پیچھے لگا، فوج جو تھی وہ پیچھے لگی، اب وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے. اللہ نے ان کے لیے تو سمندر کو پھاڑ دیا تھا نا، سڑک بنا دی تھی، یہ تو پار ہو گئے تھے. اور ان لوگوں کو اللہ نے دکھا دیا تھا، پچھلی آیت میں یہ ساری تفصیل ہو چکی ہے کہ انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے فرعون پانی میں غرق ہو گیا آنکھوں کے سامنے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. اب نئی زندگی کا آغاز جب ہوتا ہے نا، تو علم بہت ضروری ہوتا ہے، تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے، اللہ کی رہبری ضروری ہے، رہنمائی ضروری ہے. تو پھر وہ سب کیسی ہوگی؟ کتاب کے ساتھ ہوتی ہے نا یہ چیزیں. تو پھر اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا اور کہا کہ آ جاؤ، تم مجھ سے کتاب لے لو. اور پھر پہلے 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، لیکن پھر وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا. کہا جا رہا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلتن، 40 لیلتن، 40 یعنی 40 راتوں کا. اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا، یعنی موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلا لیا. پہلے اچھا یاد رکھیے گا کہ پہلے 30 راتوں کی بات ہوئی تھی موسیٰ سے، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 راتیں بڑھا دی تھی، 40 کر دی تھی. 40 کیوں کر دی تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی نا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اگر اللہ چاہتے، اللہ کو پتا تھا کہ 40 دن چاہیے ہوں گے، 40 راتیں چاہیے ہوں گے، اس میں کوئی حکمت ہوگی. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا نا کہ وہ ایک ہی دن میں کتاب پکڑا دیتے ہاتھ میں کہ یہ لوگ بھائی جا کے پڑھ لینا. اور ہمارے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک ایک ہی دن میں دے سکتے تھے کہ بھائی بھیجتے فرشتے کو کہ جاؤ بھائی قرآن پکڑا کے آ جاؤ ہاتھ میں، یا پھر آیات ساری سنا کے آ جاؤ. کوئی مشکل تو نہیں تھا ان کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر بھی جب قرآن اتارا پورے 23 سال لگے، اور موسیٰ کو 40 دنوں میں کتاب ملی. تو اب یہ یاد رکھیے کہ جب موسیٰ کوہ طور پر گئے تو پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ تو انہوں نے یہ کیا، آگے یہ جو آیت کے اندر لکھا ہے نا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تو انہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود بنا دیا. وانتم، اور تم، ظالمون، یعنی کہ تم ظالم ہو گئے. اب انہوں نے کیا کیا کہ بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا. یعنی بنی اسرائیل ان کے نا قوم کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام تھا سامری. اب جب انہوں نے آپ کو پتا ہے نا کہ جب یہ لوگ ظلموں سے تنگ آ کر، فرعون کے ظلموں سے تنگ آ کر اپنی علاقہ چھوڑ کے جب یہ یہاں سے نکلے تھے اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ، تو انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے، تو انہوں نے اپنا قیمتی چھوٹا موٹا سامان اٹھا لیا تھا سب نے. اب آپ کو پتا ہے کہ لوگ نکلتے وقت زیادہ تر سونے کی چیزیں ہی اٹھاتے ہیں نا. تو جب انہوں نے سمندر پار کر لیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اب تو ہمارا دشمن بھی غرق ہو گیا، اور جب یہ نکلے تھے پیچھے تو انہوں نے کچھ سونے کے زیورات بھی اٹھا لیے تھے. آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ایک فطرت ہے لوگوں کی، عموماً زندگی میں لوگ یہ کرتے ہیں جب کہیں ہجرت کرنے لگتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اپنے پاکستان اور میں جب لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ہندوستان سے، جب پاکستان بنا تھا تو لوگوں نے سونے کی چیزیں اٹھا لی تھی. ظاہر ہے گھر کا فرنیچر تو کوئی نہیں اٹھا سکتا، یا کوئی اور بھاری چیزیں تو نہیں اٹھا سکتے، سونے کی چیزیں لوگ اٹھا لیتے ہیں. یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، پہلے اس طرف جاتے ہوئے کہ انہوں نے پھر سونے کی چیزوں سے بچڑا بنایا تھا نا. سونے کی چیزیں ان کے لیے کتنی مصیبت کا باعث بنی، آپ یہ دیکھیے.
اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ اضافی بات بتا رہی ہوں بیچ میں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سونے کی چیزیں ہم نے اٹھا لی ہیں، بس اب ہمارا تو کوئی مشکل ہوگا نا تو یہ سونا ہمیں بچا لے گا، ہمارے کام آ جائے گا کسی بھی مشکل وقت میں۔ سونے اچھا عام زندگی میں بھی لوگ سونا خرید کے بڑا شوق سے جمع کر کے رکھتے ہیں، خواتین خاص طور پہ پیسے بچا بچا کے، کمیٹیاں ڈال ڈال کے، جو بھی ملے گا وہ سارا اٹھا اٹھا کے زیور بنا بنا کے رکھیں گی، چوڑیاں بنا بنا کے رکھیں گی۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس زیور زیادہ ہوگا نا تو ہمارے پاس خیر ہی خیر ہے بس، جبکہ یہ بات نہیں ہوتی۔ حالانکہ انسان جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے نا تو صدقہ خود بخود بلاؤں کا بند بن جاتا ہے، پھر مصیبتیں زندگی میں آتی نہیں ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ سونا رکھو مصیبت کے وقت میں کام آئے گا۔ ارے بھائی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو تو مصیبت آئے گی ہی نہیں نا۔ تو عموماً جو لوگ سونا اٹھا کے رکھتے ہیں تو ان بنی اسرائیل نے بھی سونا اٹھا کے رکھا، بہت بچا بچا کے رکھا، اور جاتے وقت سارا اٹھا کے ساتھ لے گئے، زیورات ویورات گھر سے نکلتے وقت، یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، یہ تو ہمارے کام آئیں گی۔ تو جب ان کی جس طرح کی نیت ہوتی ہے نا پھر وہ اسی طرح کا عمل بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کا جو بندہ تھا نا سامری نام کا، اس نے کیا کیا، اس نے ساروں کے سونے اکٹھے کیے، ساروں سے کہا لاؤ تم بھی اپنے ٹاپس بھی دے دو، چوڑیاں بھی دے دو، یہ بھی جو کچھ تمہارے پاس ہے تھوڑا بہت مجھے دے دو، میں اس کا کچھ کر کے دکھاتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا، پگھلایا اس نے پگھلانے کے بعد ان کو بنایا ایک بچڑا، اور اس کے اندر کچھ ایسی ہوا بھری کہ اس کی کچھ ایسے طریقے بنائے کہ وہ تھوڑا بہت آواز بھی نکالنے لگ گیا، اس کو کچھ ایسے وہ کرتا تھا تو اس میں سے کچھ آواز بھی آتی تھی، وہ اس کا بنانے کا فن تھا اس کا۔ اب پھر لوگوں سے کہا یہ ہے تمہارا معبود، کرو اس کی عبادت، تو خود بھی اس کی عبادت کرنے لگ گیا اور لوگ بھی اس کی عبادت بنا سوچے سمجھے اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ انتم و انتم ظالمون، اور اللہ نے کیا کہا، تم سب ظالم ہو، کیونکہ ظالم کیوں، کون ہوتا ہے ظالم، جو ظلم کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے، کسی کے حق میں کمی کر دینا اور وہ حق کسی اور کو دے دینا۔ آپ یہ دیکھیے کہ عبادت اللہ کا حق ہے نا، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی نا، انہوں نے اللہ کا حق اللہ سے لے کے وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بچڑے کو دے دیا۔ ہاں، تو پھر اللہ نے کہا تم ظالم ہو۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی ہوں، سوری، یہاں پر بنی اسرائیل کی جو حماقت تھی نا، آپ اس کا اندازہ لگائیں اور ان کی جہالت کا اندازہ لگائیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے ایک چیز انہوں نے بنائی، اپنے ہی زیورات اکٹھے کر کے، اور سامری نے ان کی آنکھوں کے سامنے وہ بچڑا بنایا اور بول دیا کہ یہ تمہارا الہ ہے، اب تم موسیٰ کو بھول جاؤ، موسیٰ تمہیں بھول گیا، وہ تو 40، کیونکہ وہ 30 دن کے لیے گئے تھے، پھر آگے حکم 40 کا ہو گیا تو وہ آئے کوئی نہ، وہ وہیں رک گئے۔ اس نے پیچھے سے یہ کارنامہ کر دکھا اور لوگوں سے کہا کہ وہ تو بھول گئے تو تم بھی سب بھول بھال جاؤ اور یہ تمہارا خدا ہے، بس تم اس کی عبادت کرو۔ تو یہ سب ان کے لیے کیا تھا، یہ تھی آزمائش۔ تو اس کے بارے میں سورہ طٰہٰ کے اندر بھی آیا ہے کہ اے قوم تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو، اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، میری بات مانو اور میری اطاعت کرو۔ تو یہ جو آیت ہے نا ہماری 51، اس سے بھی پتہ، اس میں شرک نظر آ رہا ہے نا، انہوں نے اللہ کے ساتھ بچڑے کو شریک کر دیا، شرک کرنے لگ گئے۔ تو شرک جو ہے، اور اللہ نے جب انہوں نے شرک کیا تو اللہ نے کیا کہا، تم ہو ظالمون، تم ظالم ہو۔ تو یہ چیز نوٹ کر لے کہ شرک جو ہے بذات خود وہ بہت بڑا ظلم ہے، کس کی نظر میں، اللہ کی نظر میں۔ اور یہ بھی دیکھیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام تورات کو پانے کے لیے 40 دن موسیٰ علیہ السلام اکیلے تن تنہا پہاڑ پہ رہے، کیا دن اور کیا راتیں، بالکل کوئی انسان وہاں نہیں، دور دور تک نہیں۔ تو وہ کچھ پا رہے تھے نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو وہ آپ دیکھیے کہ وہ اللہ کی کتاب لینے گئے تھے، وہ علم لینے گئے تھے، اور آپ یہ دیکھیے کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ دوسری چیز بھی نوٹ کر لیں، پہلی چیز تو ہمیں سمجھ میں آ گئی نا کہ انہوں نے کیا شرک، اور اللہ نے کہا تم ظالم ہو، تو شرک کیا ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے کہ موسیٰ تنہا پہاڑ پر جا کر اللہ کا علم لے رہے ہیں، کیسے، یکسوئی کے ساتھ، سارے کام چھوڑ کے، ساری دنیا پیچھے چھوڑ کے، کوئی ساتھ میں نہیں ہے۔ تو آپ یہاں سے یہ بھی لکھ لیں اپنے پاس اور سمجھ بھی لیں اچھی طرح، جو ہمیں آیت نے یہ سبق سکھایا ہے کہ علم سیکھنے کے لیے کچھ وقت مقرر کرنا پڑتا ہے، یکسوئی ہونی چاہیے، ریگولر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک دن چلے جاتے تھے پھر واپس قوم کے پاس آ جاتے، نہیں، ریگولر وہ 40 دن وہاں پہ رہے۔ انہوں نے ٹائم مقرر کر کے اپنا سارا کام چھوڑ چھاڑ کے، باقی سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے، قوم کو چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہ علم سیکھا۔ ہاں، اگر وہ اس طرح نہ کرتے تو وہ سیکھ نہ پاتے۔ تو یہ چیز بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہی ہے کہ جب تک اگر ہم فائدہ لینا چاہتے ہیں کسی بھی علم کو سیکھنا چاہتے ہیں اور فائدہ لینا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا، وقت مقرر کرنا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیے موسیٰ بھی مقررہ وقت پہ تھے نا، ایک وقت مقرر پر وہ ایک مقرر جگہ پر پہنچے ہوئے تھے، سارے کام چھوڑ کر قوم کے پاس تو نہیں آ رہے تھے، اور قوم کیا کر رہی تھی، پیچھے قوم بگڑ کے بچڑا بنا کے بیٹھ گئی۔ تو
ہوتا ہے ایسا بھی کہ اگر کبھی عام زندگی میں گھروں کا حال دیکھیں نا، ماں بیچاری جاتی ہے کام سے کہیں سودا سرف لینے یا پھر کچھ، تو پیچھے بچے بھی کام بگاڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں عموماً. تو یہ کچھ ہے. تو اچھا خیر، آیت نمبر 52 پر چلتی ہوں کہ سما پھر عفونا درگزر کیا ہم نے، انکم تم سے، من بعدی بعد، زاری کا اس کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی ثم عفونا عنکم، پھر درگزر کیا ہم نے، من بعد ذالک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ بچڑے کو معبود بنانے کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ یاد دلا رہا ہے نا. دراصل پیچھے جو ہم مضمون پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو انعامات یاد دلا رہا ہے، احسانات یاد دلا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تمہارے ساتھ کتنے احسانات کیے ہیں. تم جب موسیٰ وہاں 40 دن تک گئے تھے تو تم پیچھے سے بچڑا بنا کے بیٹھ گئے تھے، اور میں نے تو تمہارے اس بات کو بھی درگزر کیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون. اور میں نے کیوں معاف کیا تھا تمہیں؟ اس لیے درگزر کیا تھا کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی دیکھیں اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا. شرک کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا. کیا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، نوٹ کر لیں یہ چیز بھی، اس آیت سے ہمیں یہ چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے اور کر دیتا ہے. حتیٰ کہ شرک بھی اللہ تعالیٰ معاف کر لیتا ہے. لیکن اگر کوئی معافی کروانا چاہے، معافی مانگنا چاہے اور اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہے تو اپنی زندگی میں ہی اگر معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. حتیٰ کہ شرک کی معافی بھی مل سکتی ہے. لیکن اگر کوئی شرک کرتا ہوا مر گیا اور پھر معافی نہیں مانگ سکا تو پھر مرنے کے بعد معافی نہیں ملے گی. یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ معافی کب ملتی ہے؟ اپنی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو اگر کوئی معافی مانگے تو معاف کر دیتا ہے. یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے دیکھا نا، شرک کیا، بچڑا بنایا، اس کی عبادت کی، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا. تو ایک اور جگہ پر بھی قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کے. تو ان لوگوں نے، یعنی بنی اسرائیل نے تو دنیا میں شرک کیا تھا نا، پھر معافی مانگ لی تھی نا، تو پھر اللہ نے معاف کر دیا تھا ان کو. یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. تو ہمارے لیے بھی یہ چیز بہت امپورٹنٹ سبق ہے. وہ یہ کہ اگر ہمیں اپنے پچھلے سارے گناہوں میں سے کوئی گناہ یاد ہو، ویسے تو سارے ہی گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، لیکن اگر شرک بھی کیا ہے تو اس کی بھی معافی مانگنی چاہیے. تو شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے. ظلم کہا نا اللہ تعالیٰ نے. تو ہونا کیا چاہیے کہ بندے کو اپنے سارے چھوٹے بڑے نئے پرانے، جان کے کیے انجانے میں کیے جو بھی کیے، وہ سارے گناہ جو ہیں ان کی معافی مانگنی چاہیے. مسنون دعاؤں میں بھی دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا لا اعلم، کہ اللہ میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں اس شرک کی جو میں نے جان بوجھ کر کیا، اور اس پر بھی کہ جو میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. تو جو جان کر بعض اوقات شرک ہو جاتا ہے نا، بعض اوقات انسان لا علم میں بھی شرک کر جاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیتا ہے. تو اس بات کا بھی شکر، اس بات پہ بھی اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. کیا پتہ غلطی سے کوئی بات کر دی ہو اس طرح کی. تو فرمایا کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. کیوں؟ لعلکم، معاف کر دیا تاکہ تم، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. تو کیا پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ توبہ کی توفیق اگر مل جاتی ہے نا تو اس پر بھی انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. ہاں، معافی جو ہے وہ شکر کو لازم کرتی ہے. انڈر لائن کر لیں جملے کو، معافی شکر کو لازم کرتی ہے. معافی تبھی مانگیں گے نا جب اللہ توفیق دے گا، اللہ ہاتھ اٹھانے کی طاقت دے گا، اللہ تعالیٰ اس طرح دل میں ڈال دے گا بندہ معافی مانگے تو توفیق ہوتی. بعض لوگ بڑی بڑی غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی دوسرا غلطی کی طرف اشارہ بھی کرے تو وہ برا مان جاتے ہیں. ہم نے کون سی غلطی کی ہے؟ ہماری کیا قصور ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ ان کو اپنی غلطی نظر ہی نہیں آتی تو وہ معافی کیسے مانگیں گے؟ معافی کی توفیق نہیں ہوتی ان کو. تو معافی تو تبھی مانگیں گے نا جب اللہ توفیق دے گا، ورنہ تو لوگ معافی نہیں مانگتے. تو جب اللہ توفیق دیتا ہے، کیوں اللہ توفیق دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرنا چاہتا ہے نا، تاکہ وہ اس دنیا میں معافی مانگ لے اور اگلی دنیا میں رسوا نہ ہو اور تکلیف نہ اٹھائے. تو معافی مانگنے کے بعد بھی اللہ سے اس بات کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ شکر ہے جو تو نے مجھے میرے گناہ دکھائے. اگر تو دکھاتا ہی نہیں اور میری سمجھ ہی نہ آتی، میں گناہ پہ گناہ کرتا رہتا، تو مجھے کیا پتا کہ غلطی کیا ہے. تو خیر، آیت نمبر جو ہے اگلی آیت پر جاتی ہوں 53 پر، کہ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دی ہم نے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، والفرقان، اور فرقان. اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، یعنی سمندر پار کر کے جب وہ لوگ کوہ طور پر سمندر پار کر کے وہ آ گئے. اب موسیٰ گئے کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے تو اللہ نے کتاب دی. اور والفرقان، تو بعض کہتے ہیں
کہ یہ جو کتاب اور فرقان ہے ایک ہی چیز ہے. کتاب کو یہاں پہ فرقان کہا گیا کیونکہ کتاب جو ہے نا وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہوتی ہے نا. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی. نور کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی ہے نا. سب کچھ روشنی میں کھل کے سامنے آ جاتا ہے, سب نظر آتا ہے, اچھا برا چھوٹا بڑا, ہر چیز روشنی ہوتی ہے. آپ کمرے میں داخل ہوتے ہو تو ایک دم, اگر روشنی نہیں ہوتی تو آپ کو ایک دم چیزیں کچھ نہیں نظر آتی, لیکن جیسے ہی آپ بٹن آن کرتے ہو کمرے میں لائٹ آ جاتی ہے تو آپ کو ہر چیز اپنے اپنے ٹھکانے پر نظر آتی ہے. اسی لحاظ سے بعض نے کہا کہ فرقان جو ہے وہ کتاب کو کہا گیا کہ دیکھیں کتاب پڑھ کر بھی انسان کو عقل آ جاتی ہے نا, ہر چیز سمجھ آ جاتی ہے. اور جبکہ بعض نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے معجزات ہیں, معجزات ہیں جو کتاب کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ, جب کہا نہیں, وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ, اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان, لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کون ہدایت پا جائے؟ بنی اسرائیل. اچھا یہاں جو ہے نا یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو کہی ہے نا, اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ کتاب ہدایت پانے کے لیے دی جاتی ہے. یہاں پر اللہ نے یہ بھی چیز نوٹ کر لیں, پیچھے ہم نے 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ آپ کو نوٹ کرائی ہیں نا, کہ دیکھیں آیت کے اندر ہم نے اپنے لیے بھی سبق ڈھونڈنا ہے. بات بے شک بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے, لیکن کتاب یہ آخری ہے, اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آنے والی. اور یہ باتیں ہمیں کیوں بتائی گئی؟ تاکہ ہم ان سے اپنی زندگیوں کے لیے سبق سیکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ہم نے کتاب دی تاکہ تم مطلب قوم کو جا کے دو اور پھر قوم جو ہے ہدایت پا جائے. تو بات کنفرم ہو گئی نا کیا, کہ کتاب پڑھیں گے تو ملے گی نا ہدایت, کتاب نہیں پڑھیں گے تو ہدایت نہیں ملے گی. تو ہماری کتاب کون سی ہے؟ ہمیں بھی تو قرآن پاک ملا ہے نا, اسی لیے نا کہ ہدایت حاصل کریں. تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں, اس سے ہدایت حاصل کریں, جبکہ رہنمائی حاصل کریں. جبکہ ہوتا کیا ہے, یہ کتاب تو لوگوں نے کسی اور ہی مقاصد کے لیے بنا ڈالی ہے. کچھ لوگوں نے, سب نے نہیں, کچھ لوگوں نے تو اس کو صرف ثواب کمانے کی کتاب بنا دی ہے کہ بس پڑھے جاؤ ثواب حاصل کیے جاؤ, اتنے پارے پڑھ لیے, اتنا ختم کر لیے, یہ ثواب کی کتاب ہے. یا پھر کیا کہتے ہیں, وہی جو میں اکثر بتاتی ہوں کہ شادیوں میں اٹھا کے لے آتے ہیں قرآن پاک کو کہ دلہن کو نیچے سے گزار دیں گے قرآن کا, شاید قرآن اس مقصد کے لیے آئے, لوگوں کا یہ خیال ہے. یا پھر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فوت ہو جائے بس اس دن قرآن کھول دو فٹافٹ اور پارے پہ پارا پڑھنا شروع کر دو اور جلدی سے جلدی قرآن ختم کرو, تو بس یہ جو ہے قرآن کو مردوں کی کتاب بنا دی. حالانکہ قرآن زندوں کی کتاب ہے, زندگی کی سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے, زندگی کو گزارنے کے طریقے بتانے والی کتاب ہے. قرآن زندہ لوگوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے. قرآن زندوں کے لیے روشنی ہے, معجزہ ہے اللہ کا. قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے, وہ شفا ہے, وہ دوا ہے, وہ رحمت ہے اللہ کی. تو اس کو پڑھتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے نا کہ جو اللہ نے اس میں بتایا. تو بعض لوگ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہی نہیں چاہتے. اب ان سے کہو پڑھو سمجھ کے, تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم پڑھ نہیں سکتے کیونکہ ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا. تو وہ اپنے روشنی آن ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ روشنی اور وہ نور پھر ان لوگوں کو ملتا ہی نہیں ہے جو ہدایت لینا نہیں چاہتے. تو اگر جو لینا چاہتے ہیں, قدم قدم پر انسان کی قرآن رہنمائی کرتا ہے, اور جب علم ملتا رہتا ہے تو ساتھ عمل کی توفیق ملتی رہتی ہے. یہ جملہ نوٹ کر لیں کہ اگر علم ملتا رہے گا تو ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی ملتی رہے گی, اور کتاب پڑھنے سے جذبہ بھی بڑھتا رہے گا, دل مائل بھی ہوتا رہے گا, نیکی کی طرف آپ دوڑ دوڑ کر جائیں گے, آپ کو اللہ سے پیار ہوگا, آپ کو نبی سے پیار ہوگا. اور یہ باتیں پتہ کیسے چلتی ہیں, محسوس ہوتی ہیں یہ کہ سب چیزوں پر عمل کیسے کرنا ہے, اور عمل کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے, دل لگتا ہے ہر اس کام کے اندر جو اللہ کا حکم ہے, وہ پھر مشکل نہیں لگتا. تو کتاب کو سمجھیں گے, کتاب کو پڑھیں گے تو ہی نا. تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل کو کتاب دی, موسیٰ کو کتاب دے کے بھیجا بنی اسرائیل کو دینے کے لیے تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اگلی آیت ہے 54. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ, اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے, یا قومی اے میری قوم, انکم بے شک تم, ظلم کیا تم نے, انفسکم اپنے نفسوں پر, باتخاذکم العجلہ بوجہ بنانے کے عجلہ بچڑے کو. اب تم فتوبو تو پس تم توبہ کرو, الا طرف باریکم اپنے پیدا کرنے والے کے, فقتلو تو تم قتل کرو, انفسکم اپنے نفسوں کو, ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے, اندہ نزدیک, باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے, فتابہ علیکم وہ مہربان ہوا, علیکم تم پر, انہو بے شک وہ, هو التواب الرحیم وہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت ہی مہربان ہے. اب دیکھیے کہ اس میں جب انہوں نے بچڑا بنا لیا تو اب انہوں نے بچڑا بنا کے اور یہاں پر انہوں نے یہ کر دیا کام کہ تو پھر اس قال موسیٰ,
جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو جب وہ بچڑا بچڑا بنا کے بیٹھے تھے، موسیٰ نے آ کے دیکھا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے بنی اسرائیل، یعنی اپنی قوم پکارا، آپ یہ دیکھیے وہ بچڑا بچڑا بنا کے بیٹھے اس کی عبادت کر رہے تھے، اور موسیٰ نے آ کے غصے میں ان کو دیکھا ہوگا، لیکن غصے کا اظہار کر کے بیچ میں بھی بلایا کیا، وَإِذْ قَالَ موسیٰ، جب موسیٰ نے کہا کس سے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ہاں اپنی قوم سے کیا کہا، یا قومی، اے میری قوم، پھر بھی غصے کے عالم میں بھی اپنا ہی کہہ رہے ہیں قوم کو یہ نہیں کہہ رہے، کچھ برا بھلا نہیں کہہ رہے قوم کو، یا قومی، اے میری قوم۔ تو دیکھ لیں کہ پیغمبر نے اپنی قوم کو کتنی محبت سے اور کتنے پیار سے مخاطب کیا اور کہا اے میری قوم۔ تو ہم نے کچھ سیکھا اس بات سے، پتہ چلا ہمیں کچھ، ہم نے سیکھا اس بات کو کہ جب کوئی نصیحت، اب وہ نصیحت کرنے آئے تھے نا، جب کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے نا تو پہلے اس کو نرمی برتنی پڑتی ہے، تبھی تو اس کی نصیحت کا کچھ اثر بھی ہوگا، اگلے بندے کو کوئی بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ اگر وہ پہلی قوم کو آ کے ڈانٹنا شروع کر دیتے تو قوم نے کیا خاک سمجھنا تھا۔ تو ہمارے لیے بھی نصیحت ہے یہ کہ اگر ہم کسی کو کوئی اچھی بات بتانا چاہتے ہیں تو ہمیں نرمی سے برتنا ہوگی، پہلے اس کو اپنا بنانا ہوگا، جب پیار سے بلانا ہوگا۔ تو آپ یہاں دیکھیں نا موسیٰ کو کتنے پیار سے بلا رہے ہیں، موسیٰ نے اپنی قوم کو پیار سے بلا کے بولا اے میری قوم، اور پھر اس کے بعد ان کو غلطی بتائی، کون سی غلطی، جو انہوں نے بچڑا بنایا تھا، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا۔ انہوں نے چھوٹتے یہ نہیں کیا، پہلے نہیں کہا کہ اے میری قوم، پہلے اپنا بنایا، پھر کہا کہ تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تم نے یعنی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو مطلب یہ نہیں تھا۔ اچھا آپ یہ دیکھیے بعض لوگ پیار کرتے ہیں نا تو غلطیاں نہیں بتاتے، اور اگر پیار کرنے والا غلطی بتائے تو غلطی کرنے والا برا مان جاتا ہے، اور کہ یعنی تم سے تو مجھے اس محبت کی بہت توقع تھی، تم سے تو مجھے توقع نہ تھی۔ اچھا جو پیار کرتے ہیں بعض جگہ پر وہ بھی بڑا ظلم کر جاتے ہیں کہ وہ غلطی نہیں بتاتے، اس لیے کہتے ہیں ہم تو پیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی غلطیاں اگنور کر دو۔ ماں باپ بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی غلطیاں اگنور کر دو، کیا ہے جی ہم پیار کرتے ہیں، کیا ہے جی ہمیں محبت ہے، نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کو غلطی بتانی پڑے گی۔ اگر آپ غلطی نہیں بتائیں گے، اس کو اگلے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ غلطی ہے بھی میری کہ نہیں، تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر اصلاح کرانی ہے تو سب سے زیادہ محبت بھی اگر ہے تو بھی غلطی کی سب سے زیادہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس کی اصلاح کراؤ، آپ اس کی غلطی اس کو دکھاؤ، ہاں، غلطی دکھانے کے بعد پھر آپ غلطی پیار سے دکھا کے پھر آپ اس کی اصلاح کرو تو اس پہ کچھ اثر بھی ہوگا۔ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بھی ہے، اس کے اندر ہمارے سمجھنے کے لیے بھی یہ ہمارے لیے سبق کی چیز ہے۔ اب موسیٰ بتا رہے ہیں غلطی ان کو کہ تم نے باتخاذکم العجلہ، یعنی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ظلم کر دیا نا تم نے اپنے اوپر۔ اب آگے دیکھیے کہ فتوبو، اب موسیٰ کہہ رہے ہیں فتوبو، پس توبہ کرو، الا طرف باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کے، فتوبو الا باریکم، تو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے رب سے۔ یہاں پیدا کرنے اپنے، اور آپ یہ دیکھیے اپنے، یہاں بھی اپنے کا لفظ آیا، پیدا کرنے والے لفظ کا آپ کہہ سکتے تھے نا کہ بھئی اللہ سے توبہ کرو، یہاں پیدا کرنے والے کا لفظ کیوں آیا، نام کیوں آیا؟ اس لیے کہ تمہیں تو اس نے پیدا کیا ہے نا، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، عبادت کا حق بھی اسی کا بنتا ہے نا کہ تم اسی کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ تو نہیں کہ تم نے خود ایک بچڑا بنا لیا۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ عقل تو یہ ہے نا کہ خود تم نے یہ تو خود بنایا ہے اور تم اس کی عبادت کر رہے ہو اپنے ہاتھوں سے بنا کر، تو عبادت تو اس کی ہوتی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تم کو پیدا کرنے پر قادر ہے، جو تم کو پیدا کر سکتا ہے، تم عبادت اس کی کرو گے نا۔ تو پھر کیا کیا، پھر فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو قتل کرو کس کو، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو کیوں؟ یہ گناہ کا کفارہ ہے، کیونکہ گناہ بہت بڑا تھا نا، انہوں نے گناہ بہت بڑا کر دیا تھا، شرک کر دیا تھا۔ تو دیکھیے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا باقاعدہ کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہاں شرک کے گناہ کا کفارہ ہے ایک دوسرے کو قتل کرو۔ انفسکم سے مراد کیا ہے؟ خودکشی نہیں ہے یہاں پر، یہ مقصد نہیں ہے کہ انفسکم اپنے نفسوں کو قتل کرو، نہیں، اپنے آپ کو نہیں قتل کرو، بلکہ یہاں پر حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مارے، باپ بیٹے کو مارے، بیٹا باپ کو مارے، بچے مطلب سب ایک جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کو مارے، اسلحہ اٹھائے ایک دوسرے کو قتل کریں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ کس قدر مشکل اور اذیت ناک سزا ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ جب ایسا ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے لگے اور رونے لگے، تو اور پھر فریادیں کرنے لگے، تو اللہ میری قوم تو ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ یہ حکم اٹھا لے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم اٹھا لیا اور ہاتھوں سے اسلحہ جو تھا وہ گر پڑا۔
ان کے ہاتھوں سے اسلحہ گر پڑا. یہ آزمائش تھی, جرم بہت بڑا تھا نا, اسی لیے آزمائش بھی بہت بڑی تھی. تو یہاں سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جب جرم بڑا ہوتا ہے تو آزمائش بھی بڑی آتی ہے. تو جب ان پر اتنی بڑی آزمائش آئی تو ظاہر نبی تھے, پیغمبر تھے, سامنے کھڑے تھے, دیکھا نہیں گیا ان سے, ان کو بھی تکلیف پہنچی. تو پھر وہ اللہ کے آگے روئے گڑ گڑائے, پھر اللہ نے ان سے یہ سزا اٹھا لی, ہاتھوں سے اسلحہ گر گیا. ذالکم خیر لکم عند بارئکم, اب یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے رب کی طرف توبہ کرو. توبہ کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فتاب علیکم, تو تم توبہ کرو, پھر وہ مہربان ہوا تم پر. انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں شرک کو ایک تو بتایا گیا نا, جو ہم کہ بہت بڑا گناہ ہے, اور پھر اس کا کفارہ کیا بتایا گیا؟ قتل کرنا بتایا گیا, کہ سب اسلحہ اٹھائیں, مارے ایک دوسرے کو. جب ایسا ہونے لگ گیا, موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کر دی, اللہ نے اپنا حکم اٹھا لیا, اسلحہ ان کے ہاتھوں سے گرا, اور وہ توبہ کے لیے توبہ, جو توبہ کے لیے اسے قتل کر رہے تھے نا, تو وہ اس سے بچت ہو گئی. تو یہ سب کس کا حکم تھا؟ یہ اللہ کا حکم تھا نا. تو اللہ تعالیٰ یہ چیز بھی بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے اوپر تو یہ سزا آئی تھی, پھر جب موسیٰ نے تمہارے لیے دعا مانگی, پھر میں نے دعا قبول کر کے یہ حکم بھی اٹھا لیا تھا, تمہیں اس اذیت سے بچا لیا تھا. تو جرم تو تمہارے کتنے بڑے تھے, لیکن آزمائشیں بھی تمہارے اوپر کتنی بڑی آئی, لیکن مدد بھی تو آئی نا اللہ کی. یہ کتنی بڑی اور کتنی مشکل چیز تھی کہ اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو, یہ مشکل بات ہے نا. تو یہ اس لیے کہ جرم بڑا تھا. لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے, یہاں پر یہ بات بھی وضاحت کی ہے, کہ جو مجرم تھے انہیں قتل کیا ان لوگوں نے. کن لوگوں نے؟ جو بچ گئے تھے لوگ, انہوں نے ان کو مارا جو کہ مجرم تھے. اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بچ گئے تھے وہ تو اس میں شامل تھے ہی نہیں. کس سے بچ گئے تھے؟ وہی جو شرک تھا. بلکہ جو سب کے سب مجرم لوگ تھے وہی ایک دوسرے کو مار رہے تھے, اور یہ قتل کا حکم جو تھا وہ انہی کے لیے تھا. انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب توبہ کی نیت کے ساتھ توبہ کی جائے, اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, اور یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں فرما دیا انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. وہ رحم کرنے والا ہے تبھی تو توبہ بھی قبول فرماتا ہے نا. تو اس میں تو کوئی شک کی بات اب رہی کوئی نہیں. بعض لوگ توبہ کرنے کے بعد بھی بڑے شک میں رہتے ہیں, پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی ہے نہیں, تو یہ ان کے لیے مہر لگ گئی ہے اس بات کے اوپر. انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. اب توبہ کی شرائط نوٹ کر لیں, کیونکہ دیکھیں توبہ جو ہے وہ شرائط کے ساتھ کی جائے تو وہ توبہ قبول ہوتی ہے. تو توبہ کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کی نیت بالکل خالص ہونی چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہ بالکل چھوڑ دے, جس گناہ پہ توبہ کی اس گناہ کو چھوڑ دے, اور اس کے اوپر ندامت بھی کرے انسان کہ ہائے یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, میں دوبارہ اس کو نہیں کروں گا. تیسری بات یہ ہے, نمبر 3 پہ ڈالے کہ لکھے اپنے پاس کہ آئندہ بالکل ارادہ کر لے پکا کہ میں نے ہرگز ہرگز یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو غلطی اس قسم کی اگر کی ہے, مثلاً اگر کسی کا حق مارا ہے یا پھر اس کا, تو پھر کیا کرے, اس کا حق سب سے پہلے واپس کرے یا پھر اس کو دے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ موت کا گھنگرو کھڑکنے لگا, موت کا فرشتہ سامنے آ گیا, موت کی گھڑگھڑاہٹ شروع ہو گئی, موت کا لرزہ طاری ہو گیا, تو اس وقت کہنا شروع کر دیں میری توبہ میری توبہ, جب فرشتے کو سامنے, اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. موت کا فرشتہ نظر آنے سے پہلے کی جانے والی توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون جو تھا, جب اس نے موت کو دیکھا, جب اس نے دیکھا ساری فوج تو ڈوب گئی اور میں بھی ڈوب رہا ہوں, آدھا مرا آدھا زندہ ڈوبتا جا رہا ہے, تو اس وقت کہنے لگا کہ میں بھی مسلمان ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب مسلمان ہونے کا کیا فائدہ, حالانکہ تم اس سے پہلے تو اسلام نہیں لائے نا. جس وقت وہ اقتدار پہ تھا, زوروں میں تھا, اس وقت لانا چاہیے تھا نا, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے تھی. جب دیکھا مر ہی رہا ہوں تو چلو بھائی یہ توبہ کر لیتا ہوں, ایسا نہیں ہوتا. توبہ کی شرط ہے کہ زندگی میں توبہ کرنی ہوگی. اور خاص طور پر اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے, اس کو بھی نمبر وار اپنے پاس دوبارہ نوٹ کر لیں, کہ بعض گناہ بہت بڑے ظلم ہوتے ہیں. گناہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے, اور ظلم کا بدلہ جو ہے نا انسان کو پھر ضرور دینا ہوتا ہے. اور بعض گناہوں کی معافی جو ہے وہ صرف کفارہ ادا کرنے سے ہی ملتی ہے. اور کفارہ کون سا؟ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کا کفارہ مقرر کیا ہوا ہے نا. تو بنی اسرائیل کے لیے کفارہ کیا تھا؟ قتل تھا, قتل نفس تھا, یعنی مارو ایک دوسرے کو. لیکن ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف گناہوں کا کفارہ مختلف بتایا ہے, ٹھیک ہے, وہ آگے ہم انشاءاللہ آیات میں پڑھیں گے. مثلا اگر کوئی قسم کھاتا ہے وہ توڑ دیتا ہے, یا کوئی روزہ توڑ دیتا ہے, تو یہ سب جو ہے ان کے اللہ تعالیٰ نے کفارے بتائے. اب آیت نمبر 55 ہے, یعنی 55, وَإِذْ قُلْتُمْ, اور جب کہا تم نے, یا موسیٰ, جب کہا تم نے یا موسیٰ, لن نؤمن,
ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے لکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نہ اللہ ہم دیکھ لیں گے اللہ کو جہرتن روبرو بالکل سامنے۔ بات یہ ہے کہ موسیٰ جب کتاب لے کر آئے اپنی قوم کے پاس اور قوم کو آ کے بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو قوم نے کہا اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں جب تک ہم خود اللہ کو نہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے۔ فَأَخَذْ 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 فَأَخَذَتْكُمُ نہیں پچھلی آیت ہے نا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب انہوں نے کہا نا کہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم پہلے ہمیں لے چلو پہاڑ کے اوپر، ہم جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے آواز دیتے ہیں، کیسے کتاب دیتے ہیں، کیسے انہوں نے آپ کو حکم دیا، یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر ہم اس کو مان لیں گے اور پھر ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اب کیا کرتے ہیں موسیٰ بیچارے لے کے چلے گئے پہاڑ کے اوپر کہ بھائی میں وہاں آواز دوں گا۔ اب جب یہ وہاں پہنچے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ پھر ان سے ناراض ہوا، اور ان پر کیا ہوا، جب انہوں نے کہا نا کہ ہم دیکھ لیں گے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو، پہلے تو گئے تھے سننے کے لیے، پھر آگے جا کے اپنا بڑھا دیا تھا انہوں نے، اپنی ڈیمانڈ بڑھا دی تھی کہ اب تو ہم اللہ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں، تو پھر پکڑ لیا تمہیں الصاعقۃ بجلی کی کڑک نے، وانتم اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے، یعنی تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے بجلی کڑکی، آپ نے دیکھا بجلی گرنے سے پہلے کڑکتی ہے، پہلے نظر آتی ہے، پہلے اس کی چمک اور شعلے نظر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ ناراض ہو گئے اور ان پر بجلی کری، یعنی بجلی نے پھر ان کو پکڑ لیا، وانتم تنظرون تم دیکھ رہے تھے کیسے بجلی آ کے گری، پہلے چمکی پھر کڑکی پھر تم نے دیکھا پھر وہ آ کے گری اور تم لوگ سارے کے سارے مر گئے، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھو کہ بعض مفسرین نے اس کی بھی تفسیر کی ہے کہ موسیٰ جب اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، کتاب لے کر واپس آئے، تو قوم نے کہا ہم بھی سننا چاہتے ہیں نا کہ آپ کیسے جاتے ہو، بات کرتے ہو، ہمیں ساتھ لے کر جاؤ۔ اب وہ موسیٰ بیچارے کیا کرتے، وہ لے کے گئے ساتھ 70 لوگوں کو چن کر، ان کے سرداروں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر لے گئے۔ اب وہ جب وہاں گئے، وہاں جا کر دیکھا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ ہیں نا، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اب نہیں سننا چاہتے ہیں، پہلے بولا سننا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد جب یہ لوگ وہاں پہنچے انہوں نے اپنا بیان بدل دیا، کہنے لگے ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کو جب اللہ کو آیا غصہ، پھر بہت شدید اللہ ناراض ہوئے تو ان پر بجلی گری۔ تو اس بات سے ہمارے لیے بہت سیکھنے کا عمل ہے، سیکھنے کی بات ہے، اس آیت میں بھی سبق ہے، اس سے بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ناجائز جو مطالبات ہوتے ہیں نا، وہ پیغمبر سے یا اللہ سے، اب پیغمبر تو ظاہر ہے آخری نبی تو چلے گئے دنیا سے، وہ تو نہیں آئیں گے، تو اللہ سے بھی بعض لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں نا، تو ناجائز دعا نہیں کرنی چاہیے، بس اوقات کر دیتے ہیں لوگ، تو کرتے ہیں تو پھر مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ناجائز جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے نا کہ انسان پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، تو انسان کے ہاتھوں کی کمائی، ہم پیچھے پڑ چکے نا کہ ہم انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہیں، تو بنی اسرائیل نے جو مطالبے کیے اور ایسے ایسے سوال کیے کہ تو پھر اللہ نے ان کے لیے پھر مصیبت کھڑی کر دی، بجلی گری ان کے اوپر، تو اب ان حالات میں موسیٰ تو ہو گئے پریشان کہ اللہ اب کیا ہوگا، کیونکہ سارے کے سارے مر گئے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 155 میں آتا ہے کہ اے اللہ، اب موسیٰ کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر تیری یہی مشیت تھی، ان کو ساروں کو مرنا ہی تھا، تو آج سے پہلے مجھے بھی اور انہیں بھی ہلاک کر دیتا، آج تو ان نادان لوگوں کی باتوں پر انہیں ہلاک کرتا ہے، تو ان کو نہ کر ہلاک اور ان کو اٹھا دے۔ تو موسیٰ وہاں پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں موسیٰ پھر دعا کرتے ہیں اور پھر ان کی زندگی مانگتے ہیں۔ اب آیت نمبر 56 دیکھیے، ثم بعثناکم، اب یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یاد دلا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ تم یہ کام کرتے چلے آ رہے تھے، اور کتنا میں درگزر کرتا گیا، کتنا تمہیں انعامات سے نوازتا گیا، کہ جب موسیٰ تمہیں کتاب لے کر آئے، کہ لینے گئے کتاب، تم پیچھے بچڑا بنا کے بیٹھ گئے، جب واپس لے کر آئے تم نے ماننے سے انکار کر دیا، تم نے کہا ہم اللہ کو دیکھیں گے سنیں گے، تم سننے کے لیے آئے، تم نے کہا ہم تو اللہ کو آنکھوں سے دیکھیں گے، یعنی وہاں تمہیں سزا ملی ایک دوسرے کو مارو، وہ موسیٰ نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے، وہ ہم نے ہٹا دی، پھر جب یہاں کوہ طور پہ تم آئے، تم نے کہا ہم تو اللہ کو آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر تمہارے اوپر بجلی گری، تم سب مر گئے، اب موسیٰ پریشان ہوگا، پھر موسیٰ نے دعا کی، پھر اس کے بعد کیا ہوا، ثم بعثناکم، پھر اٹھایا ہم نے تمہیں، پھر اٹھایا ہم نے تمہیں، من بعدی بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، تم لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ تو آپ یہ دیکھیے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ نعمت ہم نے تمہیں دی ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد، جب تم پر بجلی گری تھی تم مر ہی چکے تھے، پھر بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ تو سارے فوت ہو گئے، اب میں کیا کروں، میں جا کے قوم کو کیا جواب دوں گا، یہ تو 70 سردار آئے تھے، چھٹے چھٹائے چنے چنائے، اور یہ تو تیری آواز سننے آئے تھے، پھر آگے انہوں نے اپنا بیان بدلی کر دیا، اللہ کو آیا غصہ، بجلی کی کڑک کے نیچے آ کے سارے مر گئے، اب میں جا کے قوم کو کیا جواب دوں گا کہ وہ کہاں چلے گئے سارے، تو اب ان کو تو زندہ کر۔ اللہ نے یہ بات بھی سن لی ان کی اور ان کو زندہ کر دیا، اور اللہ کہہ رہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، یہ کتنا بڑا انعام ہے، نعمت ہے نا کہ تم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں پھر اٹھایا،
کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جب بجلی گری تھی تو سب مر گئے تھے، تو پھر اللہ نے اٹھایا، زندگی بخشی دوبارہ۔ زندگی کیا ہے؟ نعمت ہے نا۔ تو یہ نعمت بنی اسرائیل کو یاد دلائی جا رہی ہے کہ میں نے تمہیں دوبارہ وہاں پر زندگی دی تھی، اور کس لیے یاد دلائی جا رہی ہے؟ تاکہ تم شکر کرو۔ نا شکری قوم تھی نا، تو شکر کرو۔ تو یہاں سے ہمارے لیے بھی سمجھنے کی چیز ہے، ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ انسان اگر بعض اوقات کوئی حادثہ ہو جائے اور جان بچ جائے، بعض اوقات کوئی آگ لگ جاتی ہے گھر میں، لوگ نکل جاتے ہیں گھر سے، جان بچ جاتی ہے، کسی حادثے میں آ جاتے ہیں، جان بچ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے، یا پھر کوئی اور مصیبت آتی ہے، اس سے نجات ہو جاتی ہے، مصیبت سے ٹل جاتی ہے، بچ جاتے ہیں لوگ، یا کسی بیماری میں پھنس جاتے ہیں، بہت بری بیماری لگ جاتی ہے، پھر بھی جان بخشی ہو جاتی ہے، صحت مل جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، پھر اللہ آسانی دے دیتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اسی کو بیٹھ کے روتے گاتے نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، سب کی نہیں، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت گزر بھی جاتی ہے، اسی کا قصہ کہانی بیٹھ کے بتاتے رہتے ہیں، اور وہی مشکل لمحے بتاتے رہتے ہیں، اور اگلے کو خود بھی روتے رہتے ہیں اور اگلے کو بھی رلاتے رہتے ہیں۔ ایسا جب ہوا تھا نا، تو ہم لوگ اس مشکل میں پڑ گئے تھے، ہمارا یہ مسئلہ تھا۔ بھائی ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مصیبت آئی، اب دیکھیں جس طرح ایک زخم ہوتا ہے نا، اور اس کے اوپر ایک نئی اسکن آ جاتی ہے، وہ اب اگر آپ اس کو بار بار کھولتے رہیں گے تو وہ تو کبھی نہیں بھرے گا۔ تو جب اللہ نے ٹھیک کر دیا، کوئی بیماری لگی، ٹھیک ہو گئی، آپ کو بہت مشکلوں سے اللہ نے گزارا، لیکن اللہ نے اب صحت دے دی، اب اس کو چھوڑ دیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب بیٹھ کے صرف اسی کا ذکر نہیں کرتے رہنا ہے، بلکہ شکر ادا کرنا ہے۔ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، بال بچ گئے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بندہ بال بچ جاتا ہے، تو پھر سوائے اس کے، بجائے اس کے کہ صرف وہی بات بتا دی، یوں ہوا اے بال بچ گئے ہم، بھائی اللہ کا شکر ادا کرو جس نے بچایا، اس کو کیوں بھلا دیتے ہیں لوگ، جو اس کو بھلا کے اور اگلی بات بتاتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بڑی قیمتی اور بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم نے آگے والی کہانی سے بتاتے نہیں رہنا ہے، بلکہ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، اس سے نکلو تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو وَظَلَلْنَا، اگلی آیت ہے وَظَلَلْنَا، آیت نمبر 57 پر آ گئی ہوں۔ وَظَلَلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم، تم پر، علیکم الغمامہ، بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، علیکم المنّا، منّا تم پر من، والسلوى، اور سلوى، سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے، اللہ یہاں بھی یہ احسان یاد دلا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا، ایک بادل نہیں ہے یہاں، غمامہ کا جو لفظ ہے نا، یہ اسم جنس ہے۔ کیوں؟ ایک بادل تو سایہ نہیں کر سکتا نا، بہت سارے بادل ہوں گے اکٹھے ہو کے انہوں نے سایہ کیا ہوگا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ۔ کہ من اور سلوہ کیا چیز تھی؟ ان کا کھانا پینا تھا، ان کے لیے بہترین غذا تھی۔ کہانی یہ تھی کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر صحرائے سینا میں آ گئے، یعنی سمندر پار کیا، اور فرعون غرق ہو گیا، فرعون کی فوج غرق ہو گئی، اور یہ سارے کے سارے نکل کے سامنے صحرا میں آ گئے، تو نجات پالی انہوں نے فرعون سے، پہنچے صحرا سینا میں۔ اب وہاں پہ کھانے پینے کچھ تھا نہیں، صحرا کی تو آپ کو پتہ ہے، نام سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ اب لوگ جو تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اب صحرا میں تو کچھ اگتا نہیں، پانی الگ نہیں ہوتا، مکان وہاں پہ نہیں تھے، کھلی زمین پڑی ہوئی تھی، 70,000 لوگ میدان میں بیٹھے تھے، کرتے کیا اور جاتے کہاں؟ پھر دھوپ سے کیسے بچتے، کھاتے کیا، پیتے کیا؟ اللہ نے وہاں سارا انتظام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، میں نے تو بادلوں کا سایہ کر دیا تھا تمہارے اوپر، تم لوگ تو میدان میں بیٹھے تھے، کرتے کیا؟ تو انعام کر دیا نا، اللہ نے عنایت کر دی کہ بادلوں کا سایہ کر دیا، صحرا کی تپتی ہوئی دھوپ سے بچایا اللہ نے، اور کھانے کے لیے دیا من اور سلوہ، اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا پھر کلو، کھاؤ، من طیباتی، ان پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہے ہم نے تمہیں۔ اللہ اکبر، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ اللہ نے پاکیزہ چیزیں دی نا، کون سا؟ من اور سلوہ کے اندر، ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اور جو اچھی اور صاف ستھری اور عمدہ قسم کی چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں، ان کو کھاؤ، کھانے کا حکم بھی دے رہے ہیں۔ اور یہ کیا تھی اچھی چیزیں؟ من اور سلوہ، تو جو دیکھنے میں بھی، ذائقے میں بھی اچھی چیزیں، ہر طرح سے اچھی تھی نا۔ وما ظلمونا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا پھر ہم پر، یعنی بنی اسرائیل نے ہم پر ظلم نہیں کیا، کس پر؟ اللہ پر تو کوئی ظلم نہیں ہے نا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ تھے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے، یعنی وہ تو اگر کوئی کر رہے تھے، جو بھی ناشکری کر رہے تھے، جو بھی، کون سا ظلم زیادہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ؟ جو وہ کر رہے تھے ناشکری کر رہے تھے نا، تو وہ ناشکری جو کر رہے تھے وہ تو اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، اللہ کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ رہے تھے، لیکن وہ اپنے آپ پر اللہ نے یہاں بتا دیا۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ جب ہم ناشکری کرتے ہیں نا، کسی بھی چیز کی شکایت، یہ وہ، بس یہ ہے تو وہ نہیں، وہ ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟
اللہ کا تو ہم کچھ نہیں بگاڑ رہے ہوتے، ہم اپنے ہی نفس پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جان پہ، کیونکہ اگر ایک شکایت ہو رہی ہوتی نا ایک ناشکری کی، تو اور ہزاروں چیزیں ہمارے پاس میسر ہوتی ہیں۔ اب یہ تو بالکل دیکھیں تھے خالی ہاتھ اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، ٹھنڈا سایہ ایک دم، اور پھر ان کو کھانا پانی سب کچھ ملا یہاں پر، تو پھر بھی انہوں نے ناشکری کی، تو اللہ نے کہا یہ تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا۔ تو ظلم بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ ظلم کرتے تھے اپنے اوپر، کیا کر کے؟ ناشکری کر کے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ناشکری نہیں کرنی ہے کبھی بھی، کیونکہ یہ کس کا فعل ہے؟ بنی اسرائیل کا فعل ہے۔ دیکھیں قرآن کو ہم پڑھتے ہیں اسی لیے نا کہ ہم اپنے لیے اس میں سے چیزیں سیکھیں، اپنے لیے ہدایت لیں۔ تو اس آیت سے ہمیں خاص طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے۔ وہ چاہے تو تپتے صحرا کو بادل کا سایہ کر دے، ٹھنڈا سایہ کر دے۔ صحرا کی گرمی سوچے نا کیسی ہوتی ہے، اور پھر صحرا میں تو بارش ہی نہیں ہوتی، بادل ہی نہیں ہوتے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے؟ وہ چاہے تو پورے صحرا کو بادلوں سے ڈھک دے، ڈھک دیا تھا نا اس نے۔ تو اللہ جب کسی پر انعام کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ ایسی جگہ سے مدد دیتا ہے اور ایسے ایسے سبب پیدا کر دیتا ہے، ایسے ایسے وسیلے بنا دیتا ہے کہ جدھر آپ کی سوچ بھی نہیں جائے۔ تو آپ غور کریں نا بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے، وہ کیسے زبردست طریقوں سے کیے، جو عام اسباب نظر نہیں آتے۔ کیسے آسمان سے کھانے کا اترنا کوئی عام بات ہے بھلا؟ کھانا پکا پکایا، جو من اور سلوا اوپر سے جو باربیکیو بن کے آتا تھا، اور اتنا زبردست کھانا، تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا۔ تو یہ کتنی بڑی نعمتیں تھی ان کی، اور ان نافرمانیوں کے جو کر کے وہ بیٹھے تھے، بچڑا بنا کے بیٹھے تھے، ایک دفعہ یہ کر کے بیٹھ گئے، دوسری دفعہ پھر ان کو وہاں سے اللہ نے بچایا، پھر وہ اللہ کے حکم کی اللہ کا چہرہ دیکھنے کا مطالبہ کر بیٹھے، پھر اللہ نے وہاں سے زندہ بچایا۔ تو کتنا کر کے اللہ تعالیٰ کھانا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، بادلوں کا سایہ دے رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے کھاؤ کلو، کھاؤ، یعنی کھاؤ اچھی چیزیں ہیں نا۔ تو آپ یہاں سے بھی ایک چیز سیکھیں کہ یہ جو کلو کا جو لفظ ہے نا کہ کھاؤ اچھی چیزیں ہم نے آپ کو دی ہیں، طیبات ہم نے آپ کو دی ہیں، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اچھی چیزیں کھانا دین کے خلاف نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تقوی نہیں ہے۔ بعض لوگ نا اچھی چیزیں نہیں کھاتے، بھائی میں بہت دیندار ہوں، مجھے بہت، بھائی دینداری اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھی چیزیں کھانے سے روکا تو نہیں ہے، طیبات کھانے کا حکم ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کلوا من طیبات، ہی کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہے ہم نے تمہیں۔ تو اللہ نے ہمیں بھی پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے، تو ہمیں بھی اپنے لیے چیزوں کو حرام نہیں کر لینا چاہیے کہ بھئی ہم تو بہت مذہبی ہیں، ہم یہ نہیں کھائیں گے۔ یہ بھائی اللہ نے جو دیا ہے اس کو کھاؤ، طیبات میں سے کھانے کا حکم ہے۔ طیبات کیا ہے؟ جس کا رنگ اچھا ہو، جس کا ذائقہ اچھا ہو، جس کی شکل اچھی ہو، جس کی خوشبو ہو اچھی، جو حلال چیز ہو سب سے بڑھ کر۔ تو ان سب چیزوں کے اچھا ہونے کا جو اشارہ ہے وہ طیبات سے پتہ چل رہا ہے، اور اچھی چیزیں کھانا تقوی کے خلاف نہیں ہے، اس میں تقوی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وما ظلمونا، اس آیت میں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے نا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو بندہ اصل جو ہے نا، اصلی بندہ جو ہے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنے آپ کو ہی نقصان دیتا ہے اصل میں۔ مطلب کلیئر ہو رہی نا بات کہ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے، وما ظلمونا، تم نے تو ظلم کیا اپنے اوپر، نہیں کوئی ظلم کیا ہم پر، یعنی ہم پر اگر کوئی، اللہ کہہ رہا ہم پر تو ظلم کیا نہیں تم نے۔ تو اس سے ہمارے لیے بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ بندہ اپنے اوپر ہی اپنی زندگی مشکل کر لیتا ہے اور اپنی آخرت کو مشکل کر لیتا ہے۔ اللہ کو تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان خود اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر لیتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یا عبادی، اب اس حدیث کو بہت غور سے سنیے، بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندو، اے میرے بندو، انکم، بے شک تم، لن تبلغوا، ہرگز تم نہ پہنچو گے۔ اے میرے بندو، میں اردو میں بتاتی ہوں، اے میرے بندو، ہرگز تم نہ پہنچو گے میرے نقصان کو، یعنی تم مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے، اور نہ تم پہنچ سکتے ہو میرے نفع کو، یعنی تم مجھے کوئی نفع بھی نہیں دے سکتے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جن، سب سب کے سب، سارے کے سارے ان ایسے ہو جائیں جیسے متقی شخص کا دل ہوتا ہے، تو بھی میری حکومت میں کوئی بھی اضافہ نہیں کر سکو گے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، اور اگر تمہارے سارے کے سارے جن و انس، سب کے سب بدکار انسان کے دل کی طرح ہو جائیں، یعنی ان سب کا دل بدترین بدکار انسان کے دل کی طرح برا ہو جائے، تو بھی اس سے میری حکومت میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یعنی سارے، اس کا مفہوم یہ ہے حدیث کا کہ تم لوگ سارے کے سارے نیک بن جاؤ تو بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ساری کی ساری مخلوق اگر گناہگار اور بدکار بھی ہو جائے تو بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اور ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کا نقصان بھی ہمیں خود ہی ہوتا ہے، اس کا اثر جو ہے نا گناہوں کا، وہ بھی وبال، وہ سارا جو انسان کے اپنے آپ کو ہی بھگتنا پڑتا ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نوٹ کر لیں کہ حلال چیزوں سے پرہیز جو ہے نا،
وہ تقوی نہیں ہے کہ ہاں شرعی عذر ہو، کوئی شرعی عذر ہو تو آپ نے کوئی چیز نہیں کھائی وہ الگ بات ہے، شرعی عذر کے بغیر اچھی چیزوں کو چھوڑ دینا بلا وجہ تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ہم بڑے نیکوکار ہیں اس لیے ہم یہ چیز نہیں کھا رہے، بھائی جو اللہ نے حلال کیے کھاؤ۔ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیے خود ہی کچھ چیزوں کو اب باتیں ہی ایسی کرتے ہیں، بھائی میں تو نہیں اس کو کھا سکتی، حرام ہے مجھ پر، بھائی جو اللہ نے جو چیز حلال کیا آپ اس کے اوپر کتنا بڑا جملہ بول رہے ہو، یہ سوچو تو صحیح آپ بول کیا رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے لیے شہد کو حرام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیت اتاری تھی کہ اے پیغمبر آپ کیوں ان چیزوں کو حرام کرتے ہو جو آپ کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں، تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیے۔ تو اگر کوئی شرعی عذر ہو کوئی چیز ایسی ہو کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ نے چھوڑ دی تو چھوڑ سکتے ہو، لیکن شرعی عذر ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو یہ کوئی تقوی نہیں ہے کہ ہم اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہم متقی ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ قحط پڑ گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو انہوں نے پھر اس طرح کی ساری چیزیں چھوڑ دی تھی کھانی، بلکہ وہ صرف روٹی کو تیل میں ڈبو کر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھا لیتے تھے، رنگ بھی ان کا سیاہ ہو گیا تھا، لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ کیوں نہیں کھاتے، تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جواب دیتے تھے کہ میں کیسے کھاؤں، میری رعایا نہیں کھا رہی ہے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو ہاں ایسے موقع پر کہ دوسروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے اور آپ وہاں پہ طرح طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں تو یہ ایک وجہ ہے نا، تو مگر یہ ایک وجہ ہے کہ اگر اگلے کے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی ایسی چیز یا تو آپ اگلے کے ساتھ شیئر کرو، یا اگر نہیں ہے تو آپ اس کے سامنے بیٹھ کے یہ نہیں کہو کہ میں تو طیبات میں سے کھا رہا ہوں، کوئی منع تو ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے بلا وجہ۔ لیکن اگر سب کھا رہے ہیں اور آپ ایک الگ سے بیٹھے ہو کہ نہیں بھی میں تو متقی ہوں، میں تو اتنا سارا کھانا نعمتیں نہیں نعمتیں دی اللہ نے دی ہیں تو انہیں کھانا چاہیے۔ تو آیت نمبر جو ہے 58 آیت نمبر 58 ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ حاضی اس بستی میں فَكُلُوا پھر کھاؤ منہا اس میں سے حیثو جہاں سے شئتم چاہو تم رغدن فراغت سے وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جاؤ سجدہ سجدہ کرتے ہوئے وقولو اور کہو حتتن یعنی بخش دے نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے خطایاکم خطائیں تمہاری وسنزید المحسنین اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب کہا ہم نے اس بستی میں داخل ہو جاؤ فَكُلُوا حَيْثُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُم دوبارہ کھانے کی بات کر دی اللہ نے، یعنی شہر کے اندر کھاؤ باہر سے کھاؤ جہاں سے مرضی چاہو تم کھاؤ، لیکن تم یہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ بستی کون سی تھی؟ بعض کے مطابق بیت المقدس تھا یروشلم، لیکن اللہ نے یہاں بستی کا نام مینشن نہیں کیا کیونکہ اصل مقصد جو تھا نا نام بتانا نہیں، اللہ تعالیٰ کام کی بات بتاتے ہیں، دوسری ایکسٹرا باتیں نہیں بتاتے، تو وہ کام جو بتایا جا رہا ہے وہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور کھاؤ، کہاں سے؟ جہاں سے تم جاؤ، رغدن اطمینان کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ کھاؤ، وادخلوا الباب سجدا لیکن ایک کام کرنا دروازے سے گزرتے ہوئے سر جھکا کے گزرنا، اور سجدن سے مراد عاجزی اور شکر گزاری ہے، وقولوا حتتن اور ساتھ زبان سے استغفار بھی کرتے ہوئے جانا، یعنی تمہاری زبان جو ہے مستقل استغفار کرتی ہو، اللہ تعالیٰ اب ان کو نئے ٹھکانے پہ بھیج رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں پہ تم استغفار کرتے ہوئے جانا اور کہنا کہ اور ساتھ میں کہنا حتتن کہنا کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم پچھلے ساری خطائیں ہم تمہاری معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ دیں گے، اللہ اکبر۔ لیکن پھر آگے بنی اسرائیل نے کیا کیا آپ یہ سنیں گے تو آپ کو حیرانی ہو جائے گی کہ انہوں نے لفظ حتتن جو تھا نا اس کو ہی بدل کے رکھ دیا، مذاق اڑانے لگ گئے، اور کتنے غیر سنجیدہ لوگ تھے نا، اور پتہ نہیں کچھ کا کچھ کہنے لگ گئے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چل رہی نا کہ اگر اللہ نے کسی بھی جگہ یا کسی ملک کا کھانا جو حرام نہیں کیا تو آپ حلال کھانا ہے تو آپ کے پاس شرعی عذر نہیں ہے کوئی بھی تو آپ کھا لو اپنا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز اللہ نے کہا رغدن، دو باتیں نا، یعنی مرضی اور اطمینان سے کھاؤ، بغیر کسی رکاوٹ کے کھاؤ، بغیر کسی جھجک کے کھاؤ کہ اگر دوسرے لوگ کھا رہے ہیں تو آپ بھی کھاؤ۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ کھانے کے بعد شکر بہت ضروری ہے، بعض لوگ شکر کرنا بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو شکر ضرور کرنا ہے کیونکہ دیکھیے شکر جو ہے وہ روح کی غذا ہے، کھانا جو ہے وہ جسم کی غذا ہے، یہ یاد رکھیے کہ جب کھانے سے آپ اپنے جسم کو غذا دیتے ہو تو آپ اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی روح کو بھی غذا دو، اور جب اللہ اور نمبر 4 پہ لکھے اور جب اللہ فتح دے دے کامیابی دے دے تو فاتح کو پھر اکڑنا نہیں چاہیے بلکہ فاتح کو عاجزی اختیار کر کے اور انکساری کے ساتھ جانا چاہیے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جب مکمل ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اذا جاء نصر اللہ، یعنی جا کے فتح کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہے یہ والی صورت نازل کی کہ اس میں عاجزی ہے، اور جب کبھی انسان
کو اپنی کسی کامیابی پر جب ہوتی ہے نا کہ میں بہت نیک ہوں شاید اس لیے مجھے یہ کامیابی ہو گئی، اس لیے مجھے یہ سب ملا، یہ بات نہیں ہوتی، یہ بات نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ نمبر 5 بلکہ فتح اور کامیابی کے موقع پر استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری غلطیاں اور خطائیں ساری معاف کر دیں گے، اور صرف خطائیں ہی معاف نہیں کریں گے بلکہ بات آگے بھی کر دی اللہ تعالیٰ نے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم تو محسنین کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ محسنین کون ہے؟ جو اچھا کام کرنے والے ہیں، اور بھی بہت ساری کیا چیز دیں گے، رحمتیں دے دیں گے، برکتیں دیں گے، بہت کچھ عطا کر دیں۔ کس کو؟ محسنین کو۔ محسنین کون ہوتے ہیں؟ محسن کی جمع کا لفظ آیا یہاں پہ۔ محسن کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ اور بندوں کے معاملے میں بہترین رویہ اختیار کرے، اللہ کی عبادت میں احسان، کیونکہ یہ ہے نا کہ ایسے عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ ہے حسن عبادت۔ اور بندوں پر احسان کیا ہے؟ کہ وہ بندوں کی مدد کرو اس طرح کہ وہ تمہاری، کیونکہ بندوں پر احسان ہے کہ بندوں کی مدد کرو، خواہ وہ بندہ تمہاری مدد کرے یا نہ کرے، مقابلے پہ نہیں آ جاؤ کہ اس نے میری مدد نہیں کی میں اس کی مدد کیوں کروں۔ احسان نہیں ہوتا، وہ تو بدلہ ہوتا ہے نا، ایک نے اچھا کر دیا آپ نے بھی اچھا کر دی تو بدلہ ہو گیا۔ احسان کیا ہے؟ حسن کیا ہے؟ کہ اس نے اچھا نہیں کیا، آپ نے پھر بھی اچھا کر دیا۔ اور اللہ کی عبادت کا حسن کیا ہے؟ ایسے کرو جیسے اللہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز میں حسن ہونا چاہیے۔ تو محسن کون ہوتا ہے؟ اس طرح سے زندگی گزارنے والا، معاملات اللہ سے بھی اچھے اور بندوں سے بھی اچھے۔ تو لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا، بدل ڈالا، تو ظالموں نے بات ہی بدل ڈالی، یعنی حکم کو ہی بدل دیا، بات ہی تبدیل کر دی۔ غیر الذی قیل لهم، جو ان سے کہا گیا تھا وہ تو کہا ہی نہیں، ان کو کہا گیا تھا نا حتتن کہنا، تو انہوں نے بدل کے ہنتتن کہنا شروع کر دیا، جس کے معنی گندم، اور مذاق بنا لیا، اور پھر ہنستے رہے، اور یہ کہتے ہوئے آپ ان کی حرکتیں دیکھیں۔ تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ علی الذین ظلموا، اتارا ہم نے ان پر رجزن، عذاب، یعنی جنہوں نے ظلم کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان پر عذاب نازل کیا، من السمائی، کہاں سے؟ آسمان سے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بجلی گری ہو ان پر، کڑک آئی ہو، کوئی پتھر گرے ہو، کوئی بارش ہوئی ہو، کوئی برف گری ہو، کوئی اولے گرے ہو، کوئی آگ گری ہو، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا عذاب تھا جو آسمان سے ان کی طرف اتارا گیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا نا، اور اللہ نے کہا یہ کہنا، اور انہوں نے کہا ہم اپنی مرضی کا بولیں گے، اور ہنستے ہوئے، بجائے استغفار کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، اور اس طریقے سے شور شرابہ کرتے ہوئے داخل ہو گئے۔ بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ طاعون کا جو مرض تھا یہ ان کے اوپر عذاب تھا، کیونکہ مسلم کی حدیث ہے کہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا، تمہاری موجودگی میں کسی بھی جگہ، یہ حدیث کا حصہ بتا رہی ہوں، کہ کسی جگہ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلنا، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ طاعون ہے، یعنی کسی علاقے کے بارے میں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے، تو وہاں مت جانا۔ تو نبی کریم نے فرمایا طاعون کی بیماری جو ہے رجز یعنی عذاب کا حصہ ہے۔ تو جو نبی کریم سے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا وہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ بما کانوا یفسقون، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کو جو بات جیسے کہی جائے انہیں ویسی کرنی چاہیے، بدل کے نہیں کرنی چاہیے، یہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو عام زندگی میں بھی کوئی بات کہہ دو نا، اس میں توڑ مروڑ کے اپنی طرف سے چیزیں شامل کر کے کرتے ہیں، تو یہ بالکل یہ سخت گناہ ہے، تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، اور قرآن میں بھی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، اور قرآن کی باتوں میں بھی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، قرآن کے احکامات کے اندر بھی اپنی مرضی کی باتیں لگا کے اور اپنی منمانی کی باتیں لگا کے تبدیل نہیں کرنا چاہیے، یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کے احسانات پر اکڑنا یا بگڑنا نہیں چاہیے کہ شاید یہ میری کوشش ہے، نہیں، اللہ کے احسانات ہیں، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھ پر تو اللہ نے اتنے احسان اس لیے کیے ہوئے ہیں، میں تو بہت نیک ہوں اور اب تو جو چاہے میں کروں، نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ پکڑنے پر آئے تو ایک پل میں اللہ پکڑ سکتا ہے، ڈھیل اگر ملی ہوئی ہے تو اسے پا کے پھر اترانا نہیں چاہیے کہ میری تو کوئی، مجھے تو پکڑنا ہے، مجھے تو ڈر ہی نہیں ہے، میں تو بہت نیک ہوں شاید اس لیے یہ ساری، نہیں، اللہ پکڑنے پہ آئے ایک پل میں پکڑ لیتا ہے، کیونکہ نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اگر فوراً سزا نہیں مل رہی ہے اور آپ کے ساتھ حالات اچھے ہی چل رہے ہیں تو بے فکر نہیں ہو جاؤ، بلکہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کی رسی ضرور کھینچتا ہے، بما کانوا یفسقون، تو نافرمانی کی پھر سزا آخرت کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی بعض اوقات بندے کو ملتی ہے۔ تو یہاں پہ ہماری کلاس کا ٹائم کافی اوور ہو گیا، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کر کے یہاں سے اجازت چاہ رہی ہوں۔ آخری الفاظ ہیں، نوٹ کر لیں اپنے پاس، ان میں خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت انعامات کیے، اور ان انعامات کو پا کر ان بنی اسرائیل کو غلط فہمی بلکہ خوش فہمی ہو گئی تھی کہ ہم تو چنے چنائے لوگ ہیں، ہم تو بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، ہم تو جو چاہے کرتے رہیں۔ اللہ نے دنیا میں ان کو پکڑ کر ان کا ذہن صاف کر دیا کہ کسی بھول کا شکار نہ ہونا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم کوئی بڑے چنے چنائے بڑے کوئی عظیم لوگ ہیں، اور تم اللہ کی نافرمانی کرو گے
تو سزا پھر تمہیں اس دنیا میں ملے گی۔ بعض اوقات انسانوں کے لیے گناہوں کی جو وجہ ہوتی ہے نا، وہی بن جاتی ہے تکلیف کا سبب، اور وہی بن جاتی ہے مصیبتوں کا سبب۔ تو ہم سب کو یہ اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے، ان آیات کو لے کر یہ سوچنا چاہیے کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں اس طریقے سے بار بار بتائیں کہ دیکھو تم پر اتنے احسانات کیے، تمہیں یوں بچایا، اتنے تم پر احسانات کیے، تو تم کیا کرو، شکر کرو، ظلم نہ کرو، ایسی چیزیں نہ کرو۔ تو یہ ساری آیات سے ہم نے جو کچھ سیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے، ٹائم کافی اوور ہو گیا، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں اور یہاں سے اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔